السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، دنیا و آخرت کی خوشیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام ماہواری کے گندے کپڑے مسجد میں ڈال دیا کرتی۔ یہودی قبیلہ بنی خطمہ میں عصمہ نامی شاعرہ تھی جو مروان بن زید کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کی مذمت کیا کرتی اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے گستاخانہ اشعار کہتی۔ اپنے ایام ماہواری کے گندے کپڑے مسجد میں ڈال دیا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر سے واپس نہیں لوٹے تھے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے نازیبہ الفاظ لکھے۔ ایک نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ نے یہ نازیبہ الفاظ سنے تو عہد کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر سے بسلامتی واپسی کے بعد میں اس شاعرہ کو قتل کروں گا۔ چنانچہ بدر میں فتح کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے اور رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور عرض کیا کہ کیا مجھ سے کوئی مواخذہ تو نہیں ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھیڑیں بھی آپس میں سر نہ ٹکرائیں گی کہ کوئی اف تک بھی نہ کہے گا۔ حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ عنہ کی یہ جرأت دیکھ کر اس قبیلے کے چند لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ڈر کر ظاہر نہیں کر رہے تھے، اب ان میں بھی جرأت پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہو تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھے۔ یہ بھی فرمایا کہ ان کو نابینا نہ کہو، یہ بینا اور بصیر ہیں۔ جب وہ بیمار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے عصمہ کا قتل 26 رمضان کو کیا تھا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ جزاک اللہ خیر۔